السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان کی سفارتی تاریخ کا ایک سنگ میل آج ہسٹری میں رقم ہو گیا اور دنیا کی ایک ورلڈ پاور اور ایک ریجنل پاور امریکہ اور ایران، ان کے درمیان ایک MOU پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس پر باقاعدہ دستخط اس ماہ کی 19 تاریخ کو جنیوا میں ہوں گے اور بہت سکھ کا سانس لیا ہے ریجن میں، دنیا میں، اور سمجھا جا رہا ہے کہ اب کسی حد تک اس کے امکان ہیں کہ جنگ دوبارہ نہ بڑھے۔ جنگ دوبارہ نہ بڑھے، اس کے کتنے امکانات ہیں اور یہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ معاہدہ جاری رہے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو جو پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے، اس میں حکومت پاکستان نے بھرپور اپنی کاوشیں لڑائیں۔ پاکستان نے خارجہ آفس ہو، وزیر اعظم ہوں، لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے گو کہ وہ وزیر اعظم کو بھی جاتا ہے، وزیر خارجہ کو بھی جاتا ہے، وزارت خارجہ کو بھی جاتا ہے، لیکن اس میں ایک انتھک کوششیں اور محنتیں جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی ہیں، جنہیں قطعی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کے بعد ایک میراتھن دورے، ملاقاتیں، کوششیں، بار بار ایک دوسرے کی طرف سے، ایران اور امریکہ کی طرف سے وائلیشنز ہونا اور پھر جا کے معاملے کو سنبھالنا، یہ جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس انتھک محنت کے ساتھ ہوا ہے، اس کو ضرور سراہنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں حکومت پاکستان پوری جو ہے وہ اس مبارکباد کی مستحق ہے، وہاں خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی خاص طور پر اس بریک تھرو کے مبارکباد کے علیحدہ سے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اس سلسلے میں ذرا سن لیجیے۔ 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد ایران امریکہ فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایران کے سپریم لیڈر محترم سید مجتبی خامنائی، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جنگ کے شعلوں کو روک کر امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہ جو MOU جس پر اتفاق ہوا ہے، اس کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور کچھ JD وینس نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں کچھ گفتگو کی ہے۔ تو ایران یہ کہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودہ ہے جس کو تیار کیا گیا ہے، اور اس مسودے کے تحت یہ ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے امریکی پابندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر وہ ختم کر رہے ہیں۔ ایران کے تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر پابندی معطل کرنا اور بھی مسودے میں شامل ہے۔ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ مسودے کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل نہیں ہے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے، جبکہ امریکہ مذاکرات سے قبل ہی ایران کے منجمد $12 ارب جاری کرے گا۔ حتمی ایران امریکہ معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے کرانا بھی مسودے میں شامل ہے۔ تو وہ بار بار جو گارنٹر کی بات کی جا رہی تھی، تو گارنٹر جو ہے وہ سلامتی کونسل ہوگی یونائٹڈ نیشنز کی، اگر یہ معاہدہ جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے، یعنی یہ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور اس پر ہم بات کریں گے۔ اس میں اسپوائلر جو ہے اسرائیل، وہ بدستور موجود ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا، پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا اور ایران کی طرف سے کہا گیا کہ 3 مرتبہ اس معاہدے میں، اس MOU میں جس پر اتفاق ہوا ہے، لفظ شامل ہے لبنان کا نام شامل ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہوگی۔ لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے بقول اس کے، اور وہ خود مختار ملک ہے، اور وہ اس معاہدے کا فریق بھی نہیں ہے، اور وہ امریکہ کا کیا ہوا کوئی معاہدہ جو ہے اس کی پابندی بھی اس پہ لازم نہیں ہوتی۔ لہٰذا جیسے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ MOU پر دونوں ممالک راضی ہو گئے ہیں، دوسرے ہی دن ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں۔
اور وہ اس پر کوئی گارنٹی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے اور ہم اس پہ کارروائیاں کرتے رہیں گے, اور جس زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے, جن علاقوں پر وہ قابض ہیں, اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں, حالانکہ معاہدے کی ایک بنیادی شرط ہے. تو ابھی امریکہ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ امریکہ اور ایران ان دونوں نے, معاف کیجیے گا, امریکہ اور اسرائیل ان دونوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاہدہ صرف امریکہ کے ساتھ ہو اور اسرائیل اس معاہدے سے علیحدہ ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر دوبارہ سے اسرائیل نے یہ حملے جاری رکھے اور اپنی اس فتنہ اندازیوں سے وہ باز نہیں آیا, تو ایران اگر حملے کرتا ہے پلٹ کر اسرائیل کے اوپر, تو امریکہ اسرائیل کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کہاں یہ صورتحال جا رہی ہے؟ مہمانوں کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ سب ان کی تجزیہ سنتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی, سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا صاحب, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور محترمہ انزا ثاقب صاحبہ, ماہر بین الاقوامی امور, انزا صاحبہ کے بھی آپ تجزیہ سنتے ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب, یہ معاہدہ ایک تو جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو ہوتی ہے اور جو ہو رہی ہے مسلسل, ہمیں نظر آتا ہے بڑی فریجائل سی سچویشن رہتی ہے. اب جو یہ سچویشن ہے اس میں کانکریٹ کیا ہے اور اس میں اس کی خامیاں کیا ہیں, یہ کتنی مضبوط بات ہے, کتنی کمزور بات ہے, اسرائیل کا مستقبل اس خطے میں کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک آپ اس کی اسٹرینتھ کی یا اس کی فریجلٹی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک کاغذ کا پیپر ہوگا جس کے اوپر یہ سگنیچر ہوگی, اور جہاں پہ دونوں کے درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان کچھ نکات کے اوپر ایگریمنٹ ہوگا. اور جیسے آپ نے نکات خود بیان کر دیے ہیں اور ان کے 2 فیزز آپ نے بیان کیے ہیں. پہلے فیز میں اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل جائے گی, اور اس کے بعد پھر دوسرے فیز میں باقی جتنے پوائنٹس ہیں ان پہ بات چیت ہوگی. ابھی اس کے ساتھ ساتھ شروع میں ریوٹر کی خبر ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی, کہ جو یو اے ای تو ڈیفائی کر رہا ہے, لیکن یو اے ای نے کو $6 بلین ایران کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں, اور اس میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ $3 بلین وہ فروزن اکاؤنٹ کے ہیں, اور غالباً $3 بلین جو ہے وہ کریڈٹ منی ہے. یعنی یو اے ای یہ انشور کر رہا ہے کہ ایران سے اس کے اوپر دوبارہ حملے نہ ہوں, اور وہ بھی اس ڈیل کا ایک پارٹنر بن جائے. ابھی آپ پیچھے ہم دوحہ میں جائیں تو جہاں پہ معاہدہ ہوا تھا, اور افغانستان اور امریکہ اور پاکستان وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور کہا یہ گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام کنڈیشنز کے باوجود, ان تمام ایشورنسز کے باوجود افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان لائنوں کے ساتھ جو لکھی جائیں گی کاغذ کے پیپر پہ, اس کے ساتھ ضروری ہے کہ انٹینٹ دیکھی جائے کہ کیا ہے. اب ایران کے اندر آج دیکھیے عباس عراقچی صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوا ہے, جہاں پہ اس بات کے اوپر کہ ایران نے اپنا نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ڈائلیوٹ کرنے کا اور نیوکلیئر پروگرام روکنے کا جو شق شامل کی ہے, اس پہ وہ عباس عراقچی صاحب کو وہ جو ہارڈ لائن ایلیمنٹ ہارڈ لائنرز ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, بلکہ بہت سیریس قسم کے نعرے وہاں لگائے گئے. حالانکہ اوور آل اگر آپ اس معاہدے کی روح کو دیکھیں, اسپرٹ کو دیکھیں, تو یہ ایران کے بھی فائدے میں ہے اور امریکہ کے بھی فائدے میں. اب اس میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل میں ریپیٹڈلی جو آرٹیکلز آ رہے ہیں, اور ابھی لیزر برمن کا ایک آرٹیکل کل چھپا تھا جس میں اس نے یہ لکھا تھا ٹرمپ نتنیاہو کے حوالے سے, کہ اس نے کہا تھا کہ نتنیاہو اور ٹرمپ جو ہے وہ نتنیاہو کہتا ہے کہ میں اس بات سے ٹرمپ سے ایگری نہیں کرتا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ کسی طرح بنائے, اور یا اس کے اندر صرف یہ کہنا کہ آپ انریچمنٹ ڈائلیوٹ کر دیں گے یہ اسٹرینتھ پیچھے چلی جائے گی, تو اس لیے آئی ول ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. اور اس کے اوپر یہ چیز جو ہے ان کا جو وزیر دفاع کیٹس ہے اس نے بھی یہی کہی ہے کہ یہ تو اسرائیل کے لیے بہت بڑی پرابلم بن گئی ہے. تو جو اس کی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کی طرف سے تو اس کی پابندی کی جائے گی, لیکن اس کے اندر اسرائیل ایک ایسا ملک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ لیبنان پہ بھی حملہ کر رہا ہے, اور جب انہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ایکٹ بھی کر سکتے ہیں, تو وہ تمام اس معاہدے کی اسپرٹ کو جو ہے آنے والے دنوں میں ڈینٹ کر سکتا ہے. اس کے اندر شامل اچھی چیز نہیں ہے جو کانکریٹ آپ اس کو کہیں, وہ یہ ہے کہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے,
اور اس کے اوپر جو قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ چیز اس کے معاہدے کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی جو دفاع ہے اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اپنے ساتھ محفوظ کر لے گا, اور وہ بہت ضروری تھا. اس لیے کہ آپ لیبیا کو دیکھیں کہ جب معمر قذافی نے اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا تھا تو حالانکہ ٹونی بلیئر نے اس کے بعد وہاں وزٹ کیا تھا, لیکن پھر کیا ہوا قذافی کے ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب چلتی ہے شروع ہوتی ہے. جی یہ جو میزائل کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے اس ایم او یو کے اندر, اس پر وہ کوئی بات ہی نہیں کریں. نیوکس کے معاملے پہ بات کریں گے, لیکن وہ بھی جب یہ 19 تاریخ کو دستخط ہو جائیں گے اور پھر 60 دن کا عرصہ ہے اور اس میں جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کی کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا, ایک دوسرے کی نیت کو دیکھا جائے گا. پروفیسر صاحب, میں آپ کے پاس ایک خالصتاً صحافیانہ تجزیہ آپ سے لوں گا, لیکن انزا ثاقب صاحبہ سے ذرا جان لیتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس معاہدے کی پاسداری کی بات کی جا رہی ہے. بات کی جا رہی ہے کہ جو معاہدہ ہوگا, جو ایم او یو سائن ہوگا, ایم او یو اس کے بعد جو معاہدہ سائن ہوگا اس کی توثیق یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کرے گی. تو انزا ثاقب صاحبہ, یونائٹڈ نیشن کی توثیق کے بعد بھی کیا یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہوگا یا اس میں زیادہ جان ہوگی؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں یہاں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ پاکستان کے لیے ان پرٹیکولر انہوں نے یہ تو پوری دنیا میں ہم نے اب ایک چیز ثابت کر دی ہے, ڈپلومیسی کی جو پلے بک تھی اس کو ری انوینٹ کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں کر پائیں تھی, جس طرح کے یونائٹڈ نیشنز, جس طرح کے نیٹو, وہ پاکستان نے کام کر دکھائے. یعنی کہ گلوبل ساؤتھ میں اب کانفلکٹ ریزولوشن کی جہاں تک بات آئے گی تو وی آر مور دین کیپیبل کہ اپنی معاملات کو خود حل کر سکیں. اب رہی سوال بات کہ جو بات توثیق آنے کی, دیکھیں جب بھی پیس کی ڈیل ہوتی ہے نا یا پیس معاہدہ ہوتا ہے, وہ اگین اٹس این ایم او یو. ایم او یو ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, اٹ از ناٹ ایکچولی اے فائنل اگریمنٹ. ہاں, جہاں تک بات رہی یو این کی انوالومنٹ کی, ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے تو کوئی فریم ورک دیکھا جا سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لا کے تحت دونوں پارٹیز کو, بلکہ اسرائیل کو بھی کسی طرح سے پابند کرے کہ وہ اس کو آنر کریں, کہ جس طرح آپ کے دیگر لیگل فریم ورکس کے اندر ہوتا ہے. سو یہ جہاں تک بات رہی یو این کے ایکٹ کی. اچھا, اس کے حوالے سے میں ایک اور چیز ضرور یہ کہوں گی کہ پاکستان کا جو کردار ہے, اب جو ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہم نے کی ہے, ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے. سو جو پاکستان نے کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک ماسٹر اسٹروک تھا. پبلک کو پتہ بھی نہیں چل سکا اور وہ نازک صورتحال سے پاکستان ڈیل کرتی رہی. اور اس بات کی یہ سند ہے کہ جارڈن ہوا, قطر ہوا, سعودی عربیہ ہوا, ٹرکی ہوا, وہ سب پاکستان کو ابھی ریکگنائز کر رہے ہیں. بالکل. لیکن پاکستان نے رول ادا کیا وہ ایک کور تھا. اب اونس ہے, اب رسپانسبلٹی ہم پر زیادہ ہے کہ کیونکہ ہم نے ڈیل اینکر کی ہے اور یہ پاکستان کی دہائیوں میں کئی بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے, اب پاکستان کے لیے نا ریئل امیج بلڈنگ شروع ہوئی ہے. پراجا صاحب, آپ ذرا آپ سمرائز کیجئے گا اس کو کہ دونوں ڈیل تو وہاں ہوتی ہے نا کہ جہاں پر اب لڑنے کی گنجائش نہ ہو. امریکہ تو سپر پاور, ایران ایک ایسا ملک جس پر پابندیاں, لیکن اس نے بہادری سے مقابلہ کیا تو دونوں ٹیبل پر آ گئے, پاکستان نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا. اب ایسی صورتحال میں اب امریکہ تو نکلنا چاہتا ہے یہاں سے, لگتا ہے یہی ہے. اور جو نکات ہمارے سامنے موجود ہیں وہ بھی کوئی بیلنس ہمیں معلوم نہیں ہوتے. ابھی تک جو ہمارے سامنے معلومات ہے وہ تو ہمیں ایران کے فائدے کی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں, کم از کم 60 دنوں کے اندر. تو ایک ایسا ڈاکیومنٹ بھی ہمارے سامنے, یا کچھ ایسے نکات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. تو امریکہ کیا بس نکلنا چاہتا ہے کسی طرح سے؟ اسرائیل جو ہے وہ کچھ بھی کرتا رہے, اسرائیل جانے, یہ عرب ممالک جانے, ایران جانے, امریکہ اس خطے سے نکلنا چاہتا ہے, اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے. سر بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ کے تقریباً مڈ میں صدر ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزر سے جب میٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے, کسی نے پوچھا کہ آپ نے جنگ کیوں شروع کی, تو انہوں نے کہا مجھے تو انہوں نے کہا, مجھے تو انہوں نے کہا, مجھے تو انہوں نے کہا. ifs اینڈ بٹس ہمیشہ ہوتے ہیں جب بھی کہیں ٹروس ہوتا ہے, سیز فائر ہوتی ہے. کوریاز کی جنگ تھی, شمالی کوریا اور جنوبی کوریا. 27 جولائی 1953 میں وہ سیز فائر ہوا
आज तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट सीज फायर कंटिन्यूज। 8 अप्रैल को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल पाकिस्तान की कोशिशों से सीज फायर पहली अनाउंस की सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए, तो उस वक्त भी ये इफ्स एंड बट्स थे कि सिर्फ 2 हफ्ते की सीज फायर है, पता नहीं ये कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। 22 अप्रैल को जब सदर ट्रंप ने कहा था कि सुबह मैं शाम, उनकी शाम और हमारी सुबह 5 और उनके शाम के 8 बजे कि मैं बिल्कुल दोबारा जंग शुरू करूंगा, आधा घंटा पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मैसेज गया और उन्होंने अपनी वो जो सीज फायर थी उसको एक्सटेंड किया। ये जो स्पॉइलर मीडिया है इसराइल का या स्पॉइलर लीडरशिप है, ये इन्होंने फिर एक खबर चलवाई कि जी संडे तक है जी सीज फायर, और कैरोलिन लेविट को प्रेस सेक्रेटरी टू व्हाइट हाउस, उसको आके कहना पड़ा कि नहीं नहीं इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिहाजा ये जंग जो है ये शुरू से ही अनपॉपुलर हो गई विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसको वो लेजिटिमेसी या पॉपुलैरिटी ना मिली, बल्कि उधर से ही खबरें आती रहीं कि जंग के दौरान पॉपुलैरिटी ऑफ द सिटिंग प्रेसिडेंट वो लोएस्ट आ गई सदर ट्रंप की एज कंपेयर टू मैनी प्रेसिडेंट्स जिन्होंने जंगें लड़ी। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी सदर अमेरिका तो जाना चाह रहा है, ये एक कंपोनेंट है। दूसरा जो इसराइल वाला है, मैं आई हैव अ फर्म बिलीफ कि अगर अमेरिका पुश्त पे ना हो तो इसराइल की जुर्रत नहीं है जंग करने की। पिछले साल की जो जंग थी वो इसराइल थक गया था लड़के, और जब वो B-52 बम्बर आए, उन्होंने बम फेंके और वो चले गए, तो उसके बाद सीज फायर इसी तरह का हुआ, इसी तरह से जंग बंद हुई। इसराइल अकेला जंग नहीं लड़ सकता, और पहली दफा ये ऐसा हुआ है और बड़ा अच्छा हुआ है। यानी जैसे कल भी सदर ट्रंप ने झाड़ पिलाई नेतन्याहू को कि आपने सुबह सुबह बैरूत में क्यों अटैक किया, ये आपके सामने ही है। और इससे 4 दिन 5 दिन पहले तो सदर ट्रंप ने बाकायदा गालियां दी नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू का मसला है, वो उसके इलेक्शन आ रहे हैं, नेतन्याहू की ख्वाहिश थी कि जंग जारी रहे ताकि मैं वॉर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जंग जीत जाऊं। दूसरा, उसके खिलाफ करप्शन केसेस हैं, उसको तो कोर्ट समन कर रही थी, उसने कहा चूंकि मैं जंग में हूं तो मैं नहीं आ सकता। तो लाइफ एंड डेथ का मामला नेतन्याहू का है। स्पॉइलर अपनी जगह पर मौजूद है, एग्री, बट हैविंग सेड दैट इफ्स एंड बट्स हमेशा होते हैं। एक ब्रेक लेना है पराजी साहब, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ब्रेक के बाद इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, ये भी देखते हैं कि अमेरिका में खुद इस MOU को किस तरह से देखा जा रहा है, और इस पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान जो बहस जारी है उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स जो हैं उनमें बेहतरी का रुझान अब नजर आने लगा है, और ऑयल प्राइसेस जो हैं उनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया है, हालात मामूल पर तेजी से आना शुरू हुए हैं, और अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे। अंजर साकिब साहिबा, ये जिस मुआहदे की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, क्या ये ऐसा मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर पाएंगे जो इससे पहले 2015 में अमेरिका ने ईरान के साथ किया था, जिसे JCPOA कहते हैं? क्या उससे बेहतर मुआहदा ये ले पाएंगे? जी डेफिनेटली, बिकॉज देखें, एक दो चीजें जो हमने यहाँ मद्देनजर रखनी होंगी। देखिए, स्पेसिफिकली ये वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है जो 2015 के बाद जिन्होंने चार्ज संभाला था व्हाइट हाउस का। देयर इज अ लॉट दैट हैज हैपेंड इन बिटवीन। हमने इनकी एक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से चेंज होते हुए इनके जो सियासी इंटरेस्ट हैं वो इस तरफ भी देखे कि ही इज गेटिंग मोर एंड मोर अलाइन, कि उनको किसी तरह एक पीस कीपर के तौर पे देखा जाए, या उनकी जो सियासी अटैचमेंट्स हैं वो उस तरह देखी जाए। अच्छा, 2-3 चीजें जो यहाँ पे और फर्दर एडिशनल मेंशन की जानी चाहिए, वो ये कि देखें, सबसे बड़ी बात, जब 2015 की हम बात करते हैं तो JCPOA में अगर जब हम सैंक्शंस रिलीफ एक अगेन मेजर इंसेंटिव के तौर पे दिया गया था ईरान को, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर यहाँ पे कुछ 2 जो पार्ट्स थे जो पहले ब्लॉक हुए थे कि वेपन ग्रेड आपका जो फिसाइल मटेरियल है,
اس کی 90% پر بات ہوئی تھی اور سیپریٹلی کئی اور باتیں تھی. پھر 2026 کے اندر جو ابھی جو اسلام آباد ڈیکلریشن جس کو ہم ایک طرح سے نام دے دیتے, اب اس پہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی 30 دن کے بعد کھلنے والی بات ہے, اس پہ ایران کا ایک اگین جو 440 kg پلس کا نیوکلیئر اسٹاک پائل ہے وہ انٹچڈ ہے ابھی. تو مجھے جو کریٹیکل گیپ یہاں نظر آتا ہے, ایک تو یہ کہ جے سی پی او جو تھا 2015 میں وہ ایک فورسفلی ایک تحت ایک اس کی اپروچ تھی. ایران کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ آپ صرف ایک اسمال مانیٹرڈ لو کوالٹی لو انریچڈ یورینیم رکھے. اچھا, جب یہاں پہ جیسی ہاسٹیلٹیز بگن ہوئی تھی فروری 2026 کے اندر, سو ایران نے آلریڈی ایک طرح سے 50 to 60% کہتے ہیں IAEA کی رپورٹ آلریڈی ہم نے ایک فلیگ کر دیا تھا. سو اب کی ڈفرنس تو یہی ہے کہ جے سی پی او کے اندر پی او اے کے اندر ایران کو جو لو انریچمنٹ تک لمٹ رکھا گیا تھا, آئی تھنک یہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا ایران کے لیے. ابھی تک یہ چیز جو ہے یہ اس کرنٹ ایم او یو میں انٹچڈ ہے, 60 days کے لیے فروزن ہے. یہ ایک ہیوج ڈفرنس ہے ایران کے لیے, ایک نیریٹو جو ان کو دینے کے لیے. اچھا, دوسری چیز جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ویریفیکیشن کے اندر, IAEA کے پاس انلمیٹڈ انسپیکشن رائٹس تھے اگر آپ کو یاد ہو جے سی پی او اے کے ٹائم, اور سرپرائز انسپیکشن جن کو سنیپ انسپیکشنز کہتے ہیں, اس کا بھی ٹائم لگے ہوئے تھے, سینسرز لگے ہوئے تھے, وہ خود آتے تھے, ان کے انسپیکٹرز تھے. اچھا, جو اس ایم او یو کو اگر دیکھیں تو کریڈیبل اوور سائٹ مینشن کی گئی ہے, لیکن ابھی انسرٹن ہے کہ ایران کا جو ایوالونگ نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ کس طرح کی اوور سائٹ رہے گی. اچھا, ویریفیکیشن کی بھی ہمیں کوئی ایکسٹینسو رجیم کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہم ایک اور میں گیپ دیکھتی ہوں کہ 2015 سے لے کے 2018 کے بیچ میں اینڈ ٹل ناؤ کئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز آ گئے ہوں گے, ڈسپائٹ کہ کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے ابھی پچھلے 100 دنوں کے پلس کے اندر. سو جو آئی تھنک 2018 سے لے کے اب تک کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوگی, کیا ہائٹ کی گئی ہوگی, انسرٹنٹی ہے, یہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس ایم او یو کے اندر فیز 2 میں نیگوشیٹ کی جائے گی. اچھا, سینکشنز کی جہاں تک بات کرتے ہیں, ایران نے دیکھیں پہلے بھی اگری کیا تھا جے سی پی او اے کے ٹائم کہ وہ یہ ساری چیزوں پہ اگری کرے گا اگر بلینز آف ڈالرز ورتھ آف اس کے جو سینکشنز ہیں وہ ریلیو کیے جائے. ٹھیک ہے, اور اس پہ سینکشنز ایک امیڈیٹلی ایک میجر اکنامک انسینٹیو تھا ایران کے اندر. اس ایم او یو کے اندر ایک میکانزم ہے جہاں پہ رادر دین کہ فوراً اثاثوں کو انفریز کیا جائے, ایک ہیومینیٹیرین ایڈ کا پرسپیکٹو بھی ہے جی, کہ یو ایس ول کمٹ ٹو ڈسکسنگ سینکشنز. یہ تو عزیز صاحبہ ایران لینے میں کامیاب ہمیں نظر آ رہا ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں جو نکات ہمارے سامنے موجود ہیں استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ یہ ایم او یو نہیں وہ دوسرا ڈاکومنٹ ہے, کیونکہ ہم میزبانی کر رہے ہیں مذاکرات کی, تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. شوکت پراشا صاحب, باراک اوباما کہتے ہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ کمپریہنسو معاہدہ تھا, اس سے بہتر معاہدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے درمیان یہ مدعا جو ہے نا معاہدے کا, یہ مذاکرات کا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مذاکرات کا, لگتا یہ ہے کہ اگلے الیکشنز اور امریکہ کی اندرونی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. سر, ایک بات تو یہ ہے کہ تقریباً ابھی 9:15 بجے یہ بھی خبر آ گئی تھی کہ امریکہ اور ایران نے الیکٹرانکلی سائن کر دی ہیں. ادھر سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے سائن کیا, اور ادھر سے باقر کالباغ صاحب نے سائن کر دی ہے. اب جو کمپیریزن آپ کر رہے ہیں نا اوباما صاحب کے جے سی پی او والا جو ایگریمنٹ تھا اور اب جو کہ ابھی ایگریمنٹ تو نہیں ہوا, ابھی تو ہونا ہے. سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ لے پائیں گے ایسا ایگریمنٹ ٹرمپ صاحب, کیونکہ وہ آئے اسی لیے تھے. اگر آپ مجھے گزارش میری سن لیں سر, اگر میری گزارش سن لیں, دیکھیں بڑا سٹارک ڈیفرنس ہے. جب اوباما نے ایگریمنٹ کیا اس میں ایک تو میجر پاورز اور بھی شامل تھیں, اور اس وقت امریکہ نے اپنا ملٹری مائٹ ایران کے خلاف استعمال نہیں کیا تھا, اور ایران نے اپنی ریزیلینس یا اسٹرینتھ نہیں دکھائی تھی. اب صورتحال بہت مختلف ہے. اب ہم کہتے ہیں یہاں بیٹھ کے
میں ایز اے جرنلسٹ کہتا ہوں کہ ایران ون ناٹ بائی لوزنگ. انہوں نے اپنی جتنی ملٹری تھی یوز کر لی, فائٹر یوز کر دیے, ایک دو جہاز تو ان کے گر بھی گئے. وہ امن سے ہوا تھا, ٹاک سے ہوا تھا. یہ جو ہو رہا ہے یہ آفٹر دا وار ہو رہا ہے, جس میں وی شوڈ ناٹ فارگیٹ کہ ایران کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے سامنے. آپ نے ہرمز جو جنگ سے پہلی کھلی تھی, اب وہ منت ترلا کر کے کھلوانی پڑ رہی ہے کہ آپ مان جائیں جی آپ کھول دیں اس کو. یہ جے سی پی او اور اب جو معاہدہ ہونا ہے اس میں بڑا فرق ہے. نمبر 2, اس میں جو کانٹورز آ گئے تھے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے کہ 3.67% یورینیم وہ انریچمنٹ کر سکیں گے, ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس ایم او یو میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پھر وہ جو ایشو ہے وہ بعد میں ہم جو 60 ڈیز میں ہوگا ہم اس میں ڈسکس کرتے جائیں گے. جو ملک, جو ایک قوم اگر جنگ سے نہیں ہاری وہ ٹاکس میں کیسے سرنڈر کرے گی اپنی ساورنٹی کو. ہاں, جو گارنٹیز کی بات ہو رہی ہے یا میکنزم کی بات ہو رہی ہے, این پی ٹی کا ممبر ہے ایران. ایران نے پہلے بھی جو جے سی پی او کے ٹائم پہ جو ایگری ہوا تھا وہ میکنزم تھا تھرو این پی ٹی کا. ابھی اگر سیکیورٹی کونسل کے پاس ایران لے کے جا رہا ہے اس معاملے کو, اور وہ مور ٹوورڈز دی نان اٹیکس آن ایران ان فیوچر, وہ سیکیورٹی کونسل ایک طرح کی گارنٹی دے گی کہ ہر 6 مہینے کے بعد پھر جو ہے ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا, وہ جو بار بار ایران کہہ رہا ہے. لیکن وہ سیکیورٹی کونسل بھی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. عراق پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا, وہ سینکشن تھوڑی لی تھی سیکیورٹی کونسل سے, وہ آ کے ایسے ہی چڑھ دوڑے تھے جب کوئی میجر پاور حملہ کرتی ہے. لیکن اس حملے سے جو کانگریس کے اندر چھوڑیں آپ, امریکہ کے اندر جو میں بات کر رہا تھا کہ ان پاپولیرٹی آف وار ہوئی کہ گیسولین پرائس بڑھ گئی, ہر امریکن سٹیزن پہ بوجھ پڑ گیا, ایڈیشنل اس کی کاسٹ پڑ گئی. صرف ایک گیسولین کی بات کر رہا ہوں, باقی آئٹم تو چھوڑ دینا. اس وجہ سے ان پاپولیرٹی ہوئی وار کی, اور وہ صدر ٹرمپ کو بہرحال یہ فیصلہ کرنا پڑا. اور اس لیے وہ بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کی قیادت کا کہ جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب نے, جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے, یعنی بار بار آپ جا رہے ہیں ایران میں, اپنی سرحدوں پہ خطرات ہیں, آپ ایران کے ساتھ جا کر ٹاکس کر رہے ہیں. ظاہر منانا تھا ان کو کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے, سب کے فائدے میں ہے, سب کے جو امن ہے وہ پوری دنیا کے فائدے میں. اور پوری دنیا آج دیکھیں نا, آج آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک سب نے پاکستان کی تعریف کی ہے. جب اس معاہدے کی تعریف کر رہے تھے تو یہ بیسیکلی پاکستان کی یا قطر کی تعریف یا سعودی عرب کی یا ترکیے کی یا ایران کی یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی تعریف نہیں ہو رہی. اس عذاب سے سب کی جان چھوٹ رہی ہے جو حکومتوں پہ پریشر آیا ہوا ہے کہ لوگ تنگ آ گئے, اور لوگوں کے پریشر ہے. بریک کے بعد واپس آتی ہیں. ویلکم بیک. بریڈ صاحب, یہ جو معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے, یعنی معاہدے کے لیے بات چیت ہونے جا رہی ہے, جس ایم او یو پر الیکٹرانکلی خبریں آ رہی ہیں کہ دستخط ہو چکی ہیں اور باقاعدہ 19 تاریخ کو جنیوا میں دستخط ہوں گے. سر, یہ اس وقت ہو رہا ہے نا کہ جب امریکہ نے فل اپنی مائٹ یوز کر لی, اس نے میزائل اٹیک کر دیے, ایئر اسٹرائکس کر دیں, اس نے نیول بلاکٹ کر دیا, پھر اس نے کوشش کی کہ وہ گراؤنڈ انویژن کرے, وہ بھی نہیں کر پایا. تو اس کے بعد یہ معاہدہ ہو رہا ہے. سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے ایک ایسا معاہدہ کر دیں جو باراک اوباما کے معاہدے سے زیادہ بہتر معاہدہ ہو, کیا وہ حاصل کر پائیں گے؟ نہیں, وہ میرا خیال یہ ہے کہ جو باراک اوباما کے زمانے میں جو معاہدہ ہوا تھا, اور جیسے ابھی پراچا صاحب نے کہا اور بالکل ٹھیک ہے کہ وہ معاہدہ ہوا تھا ان دی پیس ٹیم ایفرٹس, یعنی 4 ممالک شامل تھے اور پورا امن تھا, اور اس کے اوپر جو کلازز تھیں وہی کلازز تھی جو کلاز آج آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ انریچمنٹ آف یورینیم نہیں کریں گے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, یا یورینیم انریچمنٹ ہوگی 3.6% یا 7.8%, اس سے اوپر آپ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ انڈسٹریل یوز میں آتا ہے. اس وقت جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کا کانٹیکسٹ اس طرح ڈیفرنٹ ہے کہ ان کے پاس 60% انریچ یورینیم موجود ہے, اور وہ وجہ ہے, وہ وجہ یہ بنی ہے کہ جب باراک اوباما والا وعدہ ٹرمپ صاحب نے ختم کیا تھا, اس سے لے کے اور یہ 28 فروری تک جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس کے بعد جو ایران نے سینٹریفیوگز ڈیولپ کیے ہیں
جو ایران نے اپنی میزائل کیپیبلٹی ڈیولپ کی ہے، جو ایران نے انریچ یورینیم کیا ہے، اس کے ساتھ ان کے پاس ایک کیپیبلٹی موجود ہے. اسی لیے ایران میں مظاہرے اس چیز کے خلاف ہو رہے ہیں کہ آپ اس کیپیبلٹی کو کیپ کرنے جا رہے ہیں. یعنی صرف یہ چیزیں جو ہیں وہ انریچ یورینیم سے ریلیٹڈ تو ہیں ہی، لیکن یہ اس ٹیکنالوجی سے بھی ریلیٹڈ ہے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ نے وہ سینٹریفیوگز اور باقی میتھڈالوجی ڈیولپ کی ہے، جو انہوں نے 3-4 سائٹس پہ رکھی ہے. اور یہ بھی خبر واشنگٹن پوسٹ کی تھی کہ وہ جہاں پہ انریچ یورینیم تھا اس کو انہوں نے وہ اپنا زمین بوس کر کے اس کے ساری انہوں نے مائننگ کر دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے امریکنز ایک جگہ پہ اس کو تلاش کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. جی اب بات یہ ہے کہ اس کا ڈفرنس یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس یہ کیپیبلٹی دی تھی، اب ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. تو اس طرح تو ایک نیگیٹوز ہے کہ اب آپ ان کو کس طرح یہ اس پروسیس کو لے کے جائیں گے کہ اس کیپیبلٹی کو وہ ختم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت آواز اٹھ رہی ہے وہ، اگر آپ ڈیوڈ ہسٹ جو مڈل ایسٹ آئی کے چیف ایڈیٹر ہیں ان کا اگر آپ مضمون پڑھیں، آرٹیکل پڑھیں، یا رابرٹ کالگان کا آرٹیکل پڑھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا یہ امریکہ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور ایران کو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک وکٹری ہوئی ہے. اب اگر اس اسٹریٹجک وکٹری کے خد و خال آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایران نے اس وار سے بہت گین کیا ہے. اور فورن افیئرز میگزین کے ایک رائٹر ہیں محمد تابر ہادی، ان کا ایک آرٹیکل ہے، انہوں نے کہا کہ جی ایران نے یہ جنگ جو تھی یہ ایران کے فائدے میں تھی، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے ایران جو ہے ایک انٹرنیشنل پاور کے طور پہ ابھر پہ آیا. تو اس وقت جو بات چیت ہوگی مسعود صاحب وہ ہوگی، میں سمجھتا ہوں، حالانکہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کی بہت بڑی ملٹری پوٹینشل ہے، لیکن آپ کو یاد ہے وہ ملٹری پوٹینشل اس طرح ڈیمیج ہوا تھا کہ ان دی مڈل آف دی وار ڈونلڈ ٹرمپ نے لاکہیڈ مارٹن اور رائتھن کے سی ای اوز کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی جو ٹاماہاک میزائل ہے اور باقی چیزیں جو ہیں جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرو. تو اس وقت پرابلم یہ آئی تھی کہ اس کے اندر جو ٹنگسٹن اور باقی جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے، لیتھیم اور باقی چیزیں جو ہیں، وہ تو چائنا 80% چائنا پروڈیوس کرتا ہے، اور چائنا نے تو پابندی لگائی تھی امریکہ کے اوپر کہ جی آپ ملٹری یوز کے لیے ہم آپ کو ریئر ارتھ منرل نہیں دیں گے. تو اس لیے امریکہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا. بڑی طاقت ضرور ہے. تو اس وقت جو بات چیت ہوگی باراک اوباما کے چھوڑ کے، اس وقت جو آگے بات چیت ہوگی ان شرائط پہ جو آپ نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں بیان کر دی ہیں، جو انریچ یورینیم سے لے کے فروزن ایسڈ سے لے کے وار سے اور گارنٹیز اور سیکیورٹی کونسل تعلق رکھتی ہیں، اس میں ایران ایز اے ایکول پارٹنر بات کرے گا. ٹھیک. اور جب آپ ایکول پارٹنر کے طور پہ بات کرتے ہیں جو اس نے ڈکٹیٹ کر دیا ہے، جو اس نے امریکہ مانے یا نہ مانے، لیکن ایران نے کچھ چیزوں کی ڈکٹیشن کر دی ہے. ایران نے ایک بریک یہاں پر. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے JCPOA کو معطل کیا تھا یا اسے ختم کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کیونکہ ایران اپنا میزائل پروگرام بنا رہا ہے اور وہ میزائل ہیں جو نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا نیوکلیئر پروگرام، ایران کا نیوکلیئر پروگرام جاری ہے. تو اصل میں تو ان کو اس میزائل پروگرام کو ختم کرنا تھا، جس کا اس MOU میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب، شوکت پراچا صاحب، محترمہ انزہ ثاقب صاحبہ. اور جس طرح سے یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. وزیر اعظم، پوری حکومت پاکستان اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اس کے خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس تاریخی لمحے کو، ایک تاریخی مائل سٹون ہے جو پاکستان کی سفارتکاری اور سفارتی ہسٹری میں رقم ہوا ہے. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.